بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. لٹ پہ گئی سڑ گئے خیمے اسی قیدی ہو گئیاں. حسین بن علی بن ابی طالب 461 ہجری. امام حسین علیہ السلام ابا عبداللہ اور سید الشہداء کے نام سے مشہور شیعوں کے تیسرے امام ہیں، جو واقعہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام میں شہید ہوئے. آپ امام علی علیہ السلام و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دوسرے بیٹے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. آپ اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد 10 سال منصب امامت پر فائز رہے. امام حسین علیہ السلام نام حسین بن علی، منصب شیعوں کا تیسرا امام، کنیت ابو عبداللہ، القاب زکی سید الشہداء. تاریخ ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری. جائے ولادت مدینہ. مدت امامت تقریباً 10 سال 50 ہجری کے آغاز سے 61 ہجری تک. شہادت 10 محرم عاشورہ سن 61 ہجری. سبب شہادت واقعہ عاشورہ. مدفن کربلا عراق. رہائش مدینہ کوفہ. ازواج لیلا رباب شہربانو ام اسحاق. اولاد امام سجاد علیہ السلام، علی اکبر، جعفر، علی اصغر، سکینہ، فاطمہ. عمر 57 سال. ائمہ معصومین علیہ السلام: امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام. کربلا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا ذرا جھانک کر کے حسین کے سجدے کی باقی ادا کو تو دیکھو، اور لاؤ سارے سجدے اور حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھو. سرخروئی کی وہ انوکھی اور البیلی داستان رقم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی انداز ہوتے ہیں، سجدے کا یہ بھی رنگ ہوتا ہے. اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز. شیعہ و اہل سنت تاریخی مصادر کے مطابق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کی شہادت کی خبر دی اور آپ کا نام حسین رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو بہت چاہتے تھے اور ان سے محبت رکھنے کی سفارش کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام اصحاب کے سامنے سے ہیں، مباہلہ میں بھی حاضر تھے، اور اہل بیت پیغمبر میں سے ہیں جن کی شان میں آیات تطہیر نازل ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری روایات نقل ہوئی ہیں، جیسے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور حسین چراغ ہدایت و کشتی نجات ہیں. مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں، باخدا ساری کائنات میں گونج رہا ہے بس ایک نام، حضرت امام حسین علیہ السلام. آپ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے دور میں ان کے ساتھ تھے اور اس دور کی جنگوں میں شریک رہے. امام حسن علیہ السلام کی امامت کے دوران آپ ان کے دست و بازو بنے اور امام حسن علیہ السلام کی معاویہ سے صلح کی تائید کی. امام حسن کی شہادت سے معاویہ کے مرنے تک اس عہد پر باقی رہے، اور کوفہ کے بعض شیعوں نے جب آپ کو بنو امیہ کے خلاف قیام اور شیعوں کی رہبری سنبھالنے کی درخواست کی تو آپ نے انہیں معاویہ کے مرنے تک صبر کرنے کی تلقین کی. تیرے باجوں تیرن غازی انج شام پہ گیا، میرا سیر زخمی آئے کون آلودہ وچ مٹیاں رہ گیا. حسین بن علی علیہ السلام کی امامت معاویہ کی حکومت کے معاصر تھی. بعض تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے معاویہ کے بعض اقدامات پر سخت اعتراض کیا ہے، بالخصوص حجر بن عدی کے قتل پر معاویہ کو سرزنش آمیز خط لکھا، اور جب یزید کو ولی عہد بنایا تو آپ نے اس کی بیعت سے انکار کیا. معاویہ اور بعض دوسروں کے سامنے آپ نے اس کام کی مذمت کی.
اور یزید کو ایک نالائق شخص قرار دیتے ہوئے خلافت کو اپنے لیے شائستہ قرار دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا مینا میں خطبہ بھی بنی امیہ کے خلاف آپ کا سیاسی موقف سمجھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود معاویہ تینوں خلفاء کی طرح ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کا احترام کرتا تھا۔ دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ معاویہ کی وفات کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کو شریعت کے خلاف قرار دیا، اور بیعت نہ کرنے پر یزید کی طرف سے قتل کی دھمکی ملنے پر 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ گئے۔ مکہ میں 4 مہینے رہے اور اس دوران کوفہ والوں کی طرف سے حکومت سنبھالنے کے لیے لکھے گئے متعدد خطوط کی وجہ سے مسلم بن عقیل کو ان کی طرف بھیجا۔ مسلم بن عقیل کی طرف سے کوفہ والوں کی تائید کے بعد 8 ذی الحجہ کو کوفہ والوں کی بے وفائی اور مسلم کی شہادت کی خبر سننے سے پہلے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جب کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کے سفر کی خبر ملی تو ایک فوج ان کی جانب بھیجی، اور حور بن یزید کے سپاہیوں نے جب آپ کے راستے کو روکا تو مجبور ہو کر کربلا کی جانب نکلے۔ عاشورہ کے دن امام حسین اور عمر بن سعد کی فوج کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و انصار میں سے 72 آدمی شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام جو اس وقت بیمار تھے سمیت خواتین اور بچوں کو اسیر کر کے کوفہ اور شام لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے جنازے 11 یا 13 محرم کو بنون اسد نے کربلا میں دفن کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ سے کربلا کے سفر کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق آپ حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، جبکہ بعض قائل ہیں کہ یہ سفر صرف اپنی جان بچانے کی خاطر تھا۔ حسین بن علی علیہ السلام کی شہادت نے مسلمانوں خاص کر شیعوں پر بڑا اثر کیا، اور بہت ساری تحریکوں کے لیے سرمشق بن گئی۔ شیعہ اپنے اماموں کی پیروی کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور ان پر گریہ کا خاص طور پر محرم اور سفر کے مہینوں میں بہت اہتمام کرتے ہیں۔ معصومین کی روایات میں زیارت امام حسین کی بھی بہت تاکید ہوئی ہے، اور ان کا حرم شیعوں کی زیارت گاہ ہے۔ جس طرح حسین بن علی علیہ السلام کو شیعوں کے یہاں تیسرے امام اور سید الشہداء ہونے کے ناطے بڑا مقام حاصل ہے، اسی طرح اہل سنت بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کی ہوئی فضیلتوں اور یزید کے مقابلے میں استقامت اور قیام کی وجہ سے آپ کا احترام کرتے ہیں۔ آپ کے کلمات حدیث، دعا، خط، شعر اور خطبہ کی شکل میں موصوف کلمات الامام الحسین اور مسند الامام الشہید نامی کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں۔ آپ کی شخصیت اور زندگی پر بھی بہت ساری کتابیں انسائکلوپیڈیا اور تحلیلی تاریخ کی شکل میں لکھی گئی ہیں۔ تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حذیفہ سنو، ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے